السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے حضرت واصف علی واصف صاحب کی بک گفتگو کی 5ویں جلد۔ تو سب سے پہلے تو جو میرے چینل پہ نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو فوراً سے نوٹیفیکیشن مل جائے، اور یہ آپ لوگوں کی طرف سے میرے لیے ایک حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ تو حوصلہ افزائی کرتے رہا کریں تاکہ ہم لوگ مزید کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے لیے اچھے سے اچھا کنٹینٹ کریٹ کریں، جس سے آپ لوگوں کو نہ صرف نالج ملے بلکہ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کی شخصیت سے تو آپ سب واقف ہی ہوں گے۔ تو ان کے علاوہ بھی میں نے کچھ رائٹرز کی بکس اپنے چینل پہ اپلوڈ کرنا سٹارٹ کی ہیں۔ تو اگر آپ لوگ ان کے علاوہ بھی کسی رائٹر کی بک سننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جس کا لنک میں نے اپنے چینل پہ دیا ہوا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بہت ہی دلچسپ سوالات ہیں، تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو بنا اسکپ کیے ہوئے ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو مکمل طور پر ٹاپک کی سمجھ آ سکے۔ تو پہلا سوال ہے، سر ایک تو قدرتی موت ہوتی ہے اور ایک مایوسی کی حالت ہوتی ہے جسے منی ڈیتھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے فرمان کے مطابق اگر کسی سے وابستگی ہو تو موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ طبعی موت کا ڈر تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی ٹارگٹ کو حاصل نہ کر سکے تو بڑی مایوسی ہوتی ہے اور منی ڈیتھ کی حالت ہو جاتی ہے۔ اس کا کیا سبب ہے؟ جواب: موت کے باب میں ٹارگٹ کوئی نہیں ہوتا، موت کے باب میں صرف زندگی ہوتی ہے، اور وہ موت کے ڈر سے آزاد ہوتی ہے۔ زندگی میں جتنا حاصل کرو گے وہ موت کا ڈر بنے گا۔ موت کا ڈر وابستگی کے مطابق ہے۔ آپ اگر کسی سے وابستہ ہو جاؤ اور اس کے برعکس چیزوں سے بھی وابستہ ہو جاؤ، یعنی یہ کہو کہ میں خدا سے وابستہ ہو گیا ہوں لیکن دنیا کے واقعات کی بھی بڑی ضرورت ہے، تو موت کا ڈر ضرور رہے گا۔ جس کے پاس جتنی بڑی سلطنت ہوگی اس کو موت سے اتنا بڑا ڈر ہوگا۔ جتنا سرمایہ بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی موت کا ڈر بڑھتا جاتا ہے۔ جتنا حاصل بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی چھن جانے کا اندیشہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو موت کا ڈر نکالنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آرزو چاہیے۔ منی ڈیتھ کوئی نہیں ہوتی کہ ہر روز کوئی شخص مر جاتا ہے اور ہر روز جیتا ہے۔ آپ روزانہ رات کو سو جاتے ہو اور صبح کو جاگ جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تمہیں صبح کا جاگنا نظر نہیں آیا کہ رات کو تم تھے ہی نہیں اور آج صبح پھر میرے فضل سے تم بیدار ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں شکر کرنا نہ آیا؟ راستہ بڑا ناخوشگوار تھا لیکن گھر پہنچ گئے، اور اب گھر آ کر گا رہے ہو، شکر ادا کرو۔ اب راستے کی خرابی کا کیا گلہ کرنا؟ اس لیے جو ہوا اس کی فکر نہ کرو، اور جو نہیں ہوا اس کا شکر ادا کرو۔ اس طرح مایوسی یا موت کوئی شے نہیں رہتی، موت برحق ہے، لیکن آپ گھبراؤ نہیں۔ موت کا خوف ایک واہمہ ہے۔ موت اپنے وقت سے نہ 1 منٹ پہلے آ سکتی ہے اور نہ 1 منٹ بعد۔ تو موت کا ڈر ایک واہمہ ہے، کیونکہ جب تک آپ زندہ ہیں موت نے نہیں آنا، اور جب اس نے آنا ہے تو آپ نے ہونا نہیں ہے۔ اس لیے ڈر کس بات کا؟ کیونکہ جب تک آپ ہیں وہ آپ کے گھر نہیں آ سکتی، اور جب نہیں ہوں گے تو ڈر کس بات کا؟ سوال نمبر 2: عام طور پر جب حالات سے مایوسی ہو جاتی ہے تو موت سے ڈر لگتا ہے۔ جواب: مایوسی لالچ کا نام ہے۔ اگر لوبھ نکل جائے تو مایوسی نہیں آتی۔ لالچ، لوبھ اور ایمبیشنز کا نام مایوسی ہے۔ آپ نے ایک پہاڑ حاصل کیا، اس کے اوپر ایک اور پہاڑ رکھنا، پھر تیسرا پہاڑ، چوتھا پہاڑ رکھتے ہی سب کچھ دھڑام سے نیچے گرے گا۔ اس بات سے آپ ڈر جاتے ہیں، ورنہ تو خوف کوئی نہیں ہے۔ آرزوئیں تھوڑی کر دو، یعنی کم سے کم آرزوئیں رکھو تو موت کا ڈر نہیں ہوگا۔ آرزو کا نام ہی ڈر ہے، اور آرزو چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ لالچ نکل جائے تو موت سے ڈر نہیں لگے گا۔ سوال: موت کا وقت مقرر ہے، لیکن آج کل سائنٹیفک ایڈوانسز سے پوری دنیا میں ایوریج لائف جو ہے وہ انکریز کر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا موت کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے؟ جواب: اللہ میاں نے موت کے اوقات پہلے ہی مقرر کیے ہوئے۔ آج سے پہلے جب سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی تو عمر 800 سال ہوتی تھی اور 900 سال ہوتی تھی۔ ابھی تو آپ اوپر کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے جانے کے بعد 200 سال عمر ہو بھی گئی تو ہمارے کس کام کی؟ اگر وہ چیز زندہ ہی نہ رہی جس کے لیے آپ زندہ تھے، اور آپ زندہ رہ گئے تو پھر کیا زندگی ہے؟ سائنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی چیز شے کا نام نہیں ہے۔ سائنس اور اللہ کی بڑی صلح ہے، لیکن مسلمان اور سائنس کی صلح نہیں ہو رہی۔
یہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایوریج لائف کو سائنس کے بغیر بھی زیادہ کر سکتا ہے۔ سائنس کے بغیر بھی اس نے لمبی عمریں دی ہوئی تھی۔ 900 سال ایوریج ہوتی تھی، 800 سال ہوتی تھی، 500 سال ہوتی تھی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم لوگ جتنی مرضی کوشش کر لیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے وہ اسی وقت میں آنی ہے، نہ تو اس سے پہلے آ سکتی ہے نہ اس سے بعد میں آ سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے جتنی عمر دے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے رہا کریں ہمیشہ، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں اگلا سانس آنا بھی ہے کہ نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، آمین، اور نیکی کے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ اور اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔